الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا لباس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے تو ہم اس کو تہہ کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر وہ اگلے جمعہ ہی کو نکلتا تھا. حدیث ضعیف ہے. طبرانی معجم صغیر اور اوسط. صاحب سفر السعادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عادتاً چادر، رومال اور سیاہ کپڑا تھا، لیکن مشکات میں مسلم سے بروایت حضرت عمر ابن حرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خطبہ فرماتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ ہوتا تھا اور آپ اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے ہوتے تھے. مدارج النبوہ. جمعہ کے دن اول وقت مسجد جانے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی ہے. پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری و صحیح مسلم معارف الحدیث. یہاں 3 چیزوں کا یہ روایت میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے، ورنہ اس کے بعد پھر مرغی کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد انڈے کا تذکرہ ہے، اور نسائی کی روایت میں بطخ کا بھی تذکرہ ہے. لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں اول دوم سوم آنے والے کے لیے فضیلت یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو محدثین نے اس کو تشریح میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے زوال تک جو بھی وقت ہو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور پہلے حصے میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کرنے کی طرح ثواب ملتا ہے، دوسرے حصے میں آنے والے کو گائے کی قربانی، تیسرے میں مینڈھا، چوتھے میں مرغی، پانچویں میں بطخ اور چھٹے میں انڈا. میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے ابھی صبح صادق 5:11 ہے اور زوال تقریباً 12:35-36 کے قریب ہے، تو 5:11 سے لے کر 12:36 تک جو وقت ہو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے میں جائے اس کو، یہ مثلاً صبح صادق کے بعد فوراً جمعہ کے لیے مسجد میں جائے اور پھر وہیں رہے تو اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب،
یہ ہے حدیث پاک کا صحیح مطلب۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی۔ نماز جمعہ و خطبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ بخاری و مشکات۔ اس اثنا میں یعنی جو بیٹھتے تھے 2 خطبوں کے درمیان، اس درمیان میں آپ کلام نہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ کی نماز بھی درمیانہ ہوتی تھی اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی یعنی زیادہ طویل نہ ہوتا تھا۔ معارف الحدیث صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں کو مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کرے اور کبھی ترک کر دے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ معارف الحدیث بہشتی گوہر۔ ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کو ضروری سمجھے، لازم کر لے یا ہر جمعہ کو ہی پڑھے تو چونکہ عوام اس کو لازم اور ضروری سمجھے گی، اس لیے اس کو جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ کبھی کبھی پڑھا کرے اور کبھی ترک کر دے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ بہشتی گوہر۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف خطبہ میں اکثر پڑھا کرتے تھے اور کبھی سورہ والعصر اور کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ هم الفائزون اور کبھی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ بحر الرائق۔ بہشتی گوہر۔ آپ مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے، اور آپ فرمایا کرتے آدمی کی طرح نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت یعنی سمجھ کی علامت ہے۔ مسلم مشکات۔ اور آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔ زاد المعاد۔ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا یا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ جب بارش کم ہوتی تو خطبہ میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔ زاد المعاد۔ جمعہ کے خطبے میں آپ تاخیر کرتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو آپ تنہا بغیر کسی طرح کی اظہار نخوت کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے آگے کوئی صدا دے رہا ہوتا اور نہ پیچھے کوئی چلتا۔ آپ تیلسان یعنی سبز چادر خاص قسم کی زیب تن کیے ہوئے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کو سلام کرتے۔ جب ممبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان شروع کر دیتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اذان و خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ اور بغیر کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے
خطبہ شروع کر دیتے۔ زاد المعاد۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت، محبت اور گہرائی کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔